العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصحابة كالنجوم وبأيهم اقتديتهم اهتديتهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوا من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ شیء سب تھوڑے سے آگے تشریف میں آئے ہیں. اسی والے جو نماز پڑھ رہے ہیں ایک جگہ انہیں کھا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے غراب کے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی بہت سی نشانیاں بتائی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 15 نشانیاں میرے غراب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. اس میں سے ایک عجیب نشانی بتائی کہ لعن آخر هذه الامة اولها. بہت سی نشانیاں ہیں. دجال کا آنا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے, امام مہدی علیہ السلام کا آنا ہے, سورج کا جو مغرب سے نکلنا اور مشرق میں جو ہے وہ غروب ہونا ہے, دابت الارض زمین پہ کیڑے کا نکلنا ہے. یہ تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں. چھوٹی چھوٹی نشانیاں آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. مسجدوں میں شور و غل ہونا اور شراب کا پیے جانا اور زنا کا عام ہونا اور زلزلوں کا آنا اور چہروں کا مسخ ہونا اور حرام کا کھایا جانا. یہ دیگر اور نشانیاں ہیں جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن میرے نبی نے کہا ایک ایسی نشانی ہے جس پر ہماری بھی توجہ نہیں ہے. وہ نشانی یہ کہ لعن آخر هذه الامة اولها. لعن آخر هذه الامة اولها. انسان اور مسلمان میری امت کے آخری لوگ جو ہوں گے, آخری طبقہ جو ہوگا وہ پہلے طبقوں کو برا بلا کہے گا, ان کی بے ادبی کرے گا, ان کی شان کو کم کرے گا, ان کی شان میں تنقیص کرے گا اور کہے گا اسلام تو ہم نے سمجھا ہے, ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں. جو پہلے لوگ گزر گئے جن میں سب سے پہلے صحابہ کرام کی ذات آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرے نبی نے کہا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. آپ ہی کے زمانہ صحابہ کا زمانہ تھا, اس کے بعد تابعین کا زمانہ آیا, پھر تبع تابعین کا زمانہ آیا, پھر بزرگان دین کا زمانہ آیا, اور یہ اللہ کا زمانہ آیا, محدثین مفسرین فقہا کا زمانہ آیا. ان سب کو آخری امت کا طبقہ ان سب کو برا بلا کہے گا. تو سمجھ لینا پھر قیامت آ گئی ہے. جس طرح ماں باپ کی نافرمانی پر یہ سمجھو گے کہ قیامت آ رہی ہے. میرے نبی نے نشانی بتائی کہ ماں کی نافرمانی ہوگی, باپ کی نافرمانی ہوگی. جس طرح زنا کے پھیلنے سے یہ سمجھو گے کہ قیامت آ گئی ہے اور قیامت قریب ہے, اور اس طرح شراب پیے جانے کی وجہ سے یہ سمجھو گے کہ قیامت آ گئی ہے. دیگر نشانیوں کے وجود میں آنے سے بھی یہ سمجھو گے کہ قیامت سر پہ کھڑی ہے, قریب ہے, کیونکہ یہ نشانیاں بتا دی گئی. اس طرح یہ بھی سمجھنا کہ جس وقت امت کے پہلے طبقے
صحابہ ہوں یا تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین یا اولیاء کرام ہوں، اگر امت کا آخری طبقہ پہلے طبقے کو برا برا کہے گا، ان کی شان میں گستاخی کرے گا، ان کی شان کو کم کرے گا، ان پر اعتراض کرے گا، تو سمجھ لینا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نآخر هذه الامة اولا، کہ پھر قیامت آ گئی، پھر قیامت آ گئی۔ سب سے پہلا طبقہ خیر قرون کرنی، میرے نبی نے کہا میرا زمانہ ہے بہترین زمانہ۔ آپ جمعے کے اندر یہ حدیث سنتے ہیں خیر قرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ آپ کے زمانے میں کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ ہمارے ایمان کا جز ہے، ایمان کا جز ہے کہ ہم صحابہ کے معاملے میں اپنا دماغ بالکل صاف رکھیں۔ میں نے آپ کو پچھلے اتوار بھی کہا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے ہیں۔ حضرت ابو بکر، عمر، فاروق، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے ہیں۔ ہم 1.25 لاکھ صحابہ کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اور ایک صحابی ابو بکر سے لے کر حضرت فردوس دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور آخری صحابی طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، ہم تمام صحابہ کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ سمجھتے نہیں سمجھتے؟ ہم ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ کیا قرآن نے خوبصورت بات کی، نماز پڑھنے کا کہا تو کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، چھوٹی سی بات، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو 34 مرتبہ قرآن مجید میں، ٹھیک۔ زکوٰۃ دینے کا کہا تو کہا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے۔ اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، ٹھیک ہے۔ دیگر اور عبادات کا کہا چھوٹی چھوٹی آیاتیں لے کے آئیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں لے کے آئیں، زیادہ بڑی آیتیں نہیں لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ جب صحابہ کی باری آئی ہے تو محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بهم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ پوری آیت تفصیل سے صحابہ کے بارے میں دیکھیں کہ صحابہ کون ہیں۔ والذین معہ، صحابہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھی ہیں۔ اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہے۔ یہ کس نے بات ملا دی کہ صحابہ کی آپس میں لڑائی تھی اور صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے؟ قرآن نے کہا ہے رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل تھے۔ یہ کس نے پھیلا دیا؟ جنگ صفین اور جنگ جمل، ایک دو واقعات سے یہ بات نہیں آتی کہ آپ جو ہے آپس میں سارے صحابہ لڑتے تھے۔ بھائی میں بھی تو لڑائی ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی؟ بھائی میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے، باپ بیٹے میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے، ماں بیٹے میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے، ماں بیٹی میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے، رشتہ داروں میں بھی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر بھائی خود صلح کر لیں اور ماں باپ بھی ان کے معاف کر دیں، پرایا آ کے گیٹ کھٹکھٹائے کہ نہیں بھائی آپ کے دونوں بیٹوں میں لڑائی ہو رہی تھی، ایک صحیح ہے ایک غلط ہے، تو ہم کہیں گے آپ کون ہوتے ہو؟ ہمارے گھر کے جو بڑے ہیں، ماں باپ ہیں اس گھر کے، انہوں نے بھی اپنی اولاد کو معاف کر دیا، باپ نے بھی معاف کر دیا، ماں نے بھی معاف کر دیا، آپس میں بھائی جن کی لڑائی ہوئی تھی انہوں نے بھی معاف کر دیا، اور توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی معاف کر دے گا۔ پھر کوئی پرایا آ کے گیٹ کھٹکھٹائے کہ نہیں فلاں بھائی غلط کر رہا تھا، فلاں بھائی صحیح تھا، فلاں بھائی کی شان میں توہین کرے، فلاں بھائی کی شان کو بڑھائے، یہ پرایا آدمی کون ہوتا ہے؟ یاد رکھو میرے نبی نے صحابہ کو دنیا کے اندر کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ میرے نبی نے مسجد کے اندر بیٹھ کے دنیا میں کہا
کہ ہماری نمازیں، تلاوت، سجدے قبول ہیں یا نہیں ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے اللہ ہم سے راضی ہو سکتا ہے اللہ ہم سے ناراض ہو۔ ہم امید میں بھی ہیں اور خوف میں بھی ہیں، کیونکہ ایمان امید اور خوف کے درمیان کی چیز کا نام ہے۔ ہمیں خوف ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ ہماری ساری عباداتوں کو ہمارے منہ پہ مار دے، اللہ نہ کرے، اور اللہ ہم سے راضی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کوئی بھی کسی بھی سجدے کو قبول کر کے ہمیں جنت میں ڈال دے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تم رہتے ہو، ابھی دنیا سے گئے نہیں ہو، جیسے دنیا سے جاؤ گے قُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے رب نے کہا ہے، میرے نبی نے صحابہ کو کہا، میرے رب نے کہا ہے کہ اے محمد عربی، میں اللہ ہو کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ کے ایک ایک صحابی کو جنت الفردوس دوں گا۔ یہ میرے رب کا آپ سے وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کو توڑتا نہیں ہے، اللہ اپنے وعدے کو توڑتا ہے۔ قُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، آپ اٹھائیے قرآن مجید، پڑھیے آیت، کُلًّا، ایک ایک صحابی، ایک ایک صحابیہ، ایک ایک چھوٹا بچہ اگر صحابی ہے، سارے کے سارے کو میرے رب نے یہ نہیں کہا جنت دوں گا، وعد اللہ الحسنى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا وعدہ ہے آپ سے میں جنت دوں گا۔ اگر ہم کہیں کہ فلاں صحابی نعوذ باللہ ایسا ہے، فلاں صحابی ایسا ہے، فلاں صحابی ایسا ہے، اس کا مطلب ہے پھر اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے، حالانکہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ صحابہ کی آپس میں لڑائیاں نہیں ہیں، صحابہ کی آپس میں بہت محبت ہے۔ ابو بکر صدیق نکلے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں نکلتے ہیں مسجد نبوی سے، سامنے ایک باغ ہے، آج بھی وہ باغ موجود ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، وہ باغ ہے، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں، دونوں کھیل رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نکلے والد کے ساتھ، حسنین کریمین حضرت علی کے ساتھ نکلے، ٹھیک ہے۔ ابو بکر نے نہیں طرف دیکھو، ابو بکر نے بچے کو اٹھایا، کون بچہ؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون بچہ؟ حسین نواز رسول، جگر گوشہ رسول، جگر گوشہ فاطمہ، جگر گوشہ علی، جنت کے نوجوانوں کا سردار، اور میرے نبی کا محبوب، میرے نبی کا نواسا، میرے نبی کا دل، میرے نبی کے گلاب کا ٹکڑا، میرے نبی کے گلاب کا پھول، جنت کے گلاب کا پھول۔ حضرت حسین کو اٹھایا اور چھوٹے بچے کو جیسے کندھے پہ بٹھاتے ہیں، ابو بکر نے کندھے پہ بٹھایا اور ہنسنے لگے، کہنے لگے علی علی ھذا صبی شبہ بالنبی ولیس شبہ بالعلی۔ شعر پڑھا، علی ھذا صبی شبہ بالنبی ولیس شبہ بالعلی، علی یہ تیرا بچہ، یہ چھوٹا پیارا بچہ تو میرے نبی کی شکل کا ہے، تیری شکل کا نہیں ہے۔ سبحان، مجھے بتاؤ کوئی پیار غیر کے بچے کو جس سے دشمنی ہو ایسے اٹھا کر شعر پڑھتا ہے کندھے پر؟ آج تو ہم اپنی اولاد کو سینے سے لگانے کے لیے راضی نہیں ہیں، اپنے چھوٹے بچے کو گود میں اٹھانے کے لیے راضی نہیں ہیں کہ بچہ پیشاب کر دے گا، نماز کے کپڑے پہنے ہیں ناپاک ہو جائیں گے۔ میرے نبی کے نواسے کو ابو بکر نے کندھے پر بٹھایا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہسوار کربلا ہیں، جو دولہا کربلا ہیں، جو شہید کربلا ہیں، میرے نبی کے نواسے کو ابو بکر صدیق نے کندھے کو اٹھا کے کہا حضرت علی یہ تو تمہارے مشابہ نہیں ہے، یہ تو میرے نبی کی شکل کا ہے۔ حضرت علی ہنسنے لگے، حضرت علی ہنسنے لگے، پھر ابو بکر نے کندھے سے بچے کو اتارا اور آگے چلے۔ یہ محبت بتا رہا ہوں، یہ محبت بتا رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں اہل البیت سے، کیا محبت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ مانگا، کس کا رشتہ مانگا؟ فاطمہ کی بیٹی، علی کی بیٹی۔ حضرت علی کی 6 شادیاں تھیں، 15 یا 18 بچے تھے، مختلف بیویوں سے بچے تھے۔ حضرت فاطمہ سے پیدا ہونے والی بچی حضرت حسن اور حسین کی سگی بہن حضرت ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر نے حضرت علی سے مانگا کہ علی مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے۔ عمر میں کتنا فرق ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو
لیے کہ میں قیامت والے دن اہل البیت میں اٹھنا چاہتا ہوں، میں نبی کا داماد بن کے اٹھنا چاہتا ہوں، میری تیرے گھر سے رشتہ داری قیامت والے دن میری نجات کا سبب بن جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم سے کہا کہ رشتہ مانگا ہے حضرت عمر نے، کہنے لگے نیک آدمی تو بہت ہیں، میں رشتہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ وہ ہر وقت روتے رہتے ہیں، ان پر خشیت حضرت عمر پر اللہ کی بہت طاری ہے، ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ دیکھو میری آنکھ کے نیچے میرے نشان ہیں، یہ کالے نشان گہرے گہرے حضرت عمر کے چہرے پہ تھے، دو نشان، کانا یختانی اسودانی فی الوجہ، دو کالے کالے نشان تھے، رونے کی وجہ سے آنکھیں سوجی رہتی تھی، اتنا روتے تھے۔ ام کلثوم نے کہا ان پر خشیت غالب اللہ کی، وہ ہر وقت اللہ کے خوف میں اور جنت کی امید میں اور جہنم کے ڈر میں روتے رہتے ہیں، لہذا اگر میں ان سے شادی کروں گی تو وہ شاید بیوی کا حق نہ ادا کر سکے، تو ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے پیٹ سے پیدا ہونے والی بچی حسن حسین کریمین رضی اللہ عنہما کی بہن، سگی بہن کو، باپ شریک نہیں، ماں باپ شریک، سگی بہن کا خود نکاح پڑھا کر حضرت علی نے ام کلثوم کا ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اس لیے داماد علی کون؟ داماد علی عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا رتبہ پایا ہے؟ سسرے رسول ہیں اور داماد علی ہیں، سسرے رسول ہیں، داماد علی ہیں۔ یہ رشتہ داری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں جب خلافت کی مسند پر آئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 500 درہم بیت المال سے ہر مہینے حضرت حسین اور حسن رضی اللہ عنہما کا وظیفہ جاری کیا، ہر مہینے، اور وہ حسنین کریمین لیتے تھے۔ کہاں لڑائی ہے، کہاں اختلاف ہے؟ ساری زندگی 55 سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی رہی ہے، 55 سال، اگر ایک دو مرتبہ لڑائی ہو گئی وہ اللہ نے بھی معاف کر دی، آپس میں بھی معاف ہو گئی، اس کے نبی نے بھی معاف کر دی، قرآن نے بھی اعلان کر دیا، پھر کہاں لڑائی ہے، کہاں لڑائی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوہرے داماد، دوہرے داماد، بلوائیوں نے گھر کا گھیرا کیا ہوا ہے، اندر حضرت عثمان معصور ہیں، روزے کے اندر غسل کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کھلا ہوا ہے، چاروں طرف سے ناکہ بندی لگی ہوئی ہے، اور بلوائی گھر میں گھسنے کے لیے تیار ہے کہ گیٹ سے گھسے حضرت عثمان کو شہید کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت علی کو پتہ لگا، میری بات غور سے سن، حضرت علی نے کہا حسن حسین کھڑے ہو جاؤ۔ جی بابا، کہا جاؤ، تلوار دونوں لٹکاؤ اور عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو، تمہیں فاطمہ کے دودھ کا، فاطمہ کے دودھ کا واسطہ حسن اور حسین، تلوار لے کے جاؤ، یاد رکھنا تمہیں تو کچھ ہو جائے، لیکن عثمان کے گیٹ پہ کھڑے ہونا، تمہاری جانیں چلی جائیں، تمہیں دودھ کا فاطمہ کے واسطہ ہے، جاؤ عثمان کے گیٹ پہ کھڑا ہو، ایسا نہ ہو کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی شہید کر دے، تمہیں اپنا خون بہانا پڑے بہا دینا، لیکن عثمان کے خون کو نہیں گرنے دینا، جاؤ کھڑے ہو، عثمان کے باڈی گارڈ بنو، محافظ بنو۔ حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، جنت کے شہزادے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محافظ ہیں، عثمان کے محافظ ہیں حسنین کریمین رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی نے اپنے بچوں کو عثمان پہ قربان کرنا قبول کر لیا کہ تم اپنی جان دے لینا، لیکن حسین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں ہونا۔ یہ لڑائی، یہ لڑائی، لڑائی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے اندر خلیفہ بنتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما دونوں حضرات جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مرحبا مرحبا حسینین حسنین کریمین، مرحبا مرحبا حسنین کریمین۔ مجھے بتاؤ جس سے لڑائی ہوتی ہے اس کے استقبال میں کھڑا ہو جاتا ہے، خلیفۃ المسلم ہیں، خلیفۃ المؤمنین ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ہیں، اور نواز رسول کے لیے استقبال کے لیے خود کھڑے ہو گئے،
دیکھو بھائیوں میں آپس میں لڑائی ہوتی تو ہوتے تو ایک ہی باپ کی اولاد ہے نا، ہوتے تو ایک ہی باپ کی اولاد ہے نا، لڑائی تو ہوتی ہے، ہوتے تو ایک ہی باپ کی لڑائی۔ اگر صحابہ میں کبھی آپس میں خلف شاری ہو گئی، انسان ہیں، معصوم نہیں ہیں، انبیاء معصوم ہیں، صحابہ معصوم نہیں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ نے معاف کی ہیں، صحابہ مغفور ہیں، ان کی مغفرت کی گئی ہے، تو ہیں تو ایک ہی نبی کے درخت کے پتے نا، ہیں تو ایک ہی نبی کے درخت کی شاخ نا، ہیں تو صحابہ ہی نا، صحابہ۔ جنازہ پڑھا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی، میرے نبی آگے جنازہ پڑھانے کے لیے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ جو جنازہ ہے، یہ جو جس شخص کا جنازہ ہے، اس کے دل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض تھا، کیا تھا؟ دل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اللہ نے بنایا ہے، میں یہ جنازہ نہیں پڑھوں گا، اس کے دل میں عثمان کا بغض تھا، تو محمد عربی اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو رضی اللہ عنہ۔ میرے نبی نے جنازہ نہیں پڑھا، پتہ نہیں صحابہ نے پڑھا یا نہیں پڑھا بعد میں، میرے نبی نے جنازہ نہ پڑھا ہے نہ پڑھایا ہے، کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے، اور اللہ جس کے دل میں عثمان کا بغض نہ ہو اس کو اللہ معاف نہیں کر سکتا، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اب مجھے بتاؤ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھا، اللہ اس کو معاف کرے گا؟ موجودگی میں اللہ کے نبی جنازہ نہیں پڑھا۔ تو صحابہ کے بارے میں اپنی اولاد، اپنے خاندان، اپنے گھر والے، اپنے ملک اور شہر والوں اور اپنے آپ کا بالکل عقیدہ واضح رکھو۔ اللہ کا واسطہ ہے، صحابہ بہت بڑے لوگ ہیں، صحابہ بہت بڑے لوگ ہیں، صحابہ بہت بڑے لوگ ہیں، اور ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، ہم حضرت حسن کے غلام ہیں، ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، ہم ابو بکر کے غلام ہیں، ہم عمر کے غلام ہیں، ہم عثمان کے غلام ہیں، ہم علی کے غلام ہیں، ہم تمام صحابہ کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، اور اپنی نجات کا ذریعہ صحابہ کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھنا سمجھتے ہیں۔ کراچی اور پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو یہاں 4 سال تقریر کرتے ہوئے ہو گئے، میں نے تو آج تک کسی فرقے کا یہاں نام نہیں لیا، نہ میرا تعلق کسی فرقے سے، میں مسلمان ہوں، هو سماکم المسلمین، میں مسلمان ہوں، میں نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے، منوری ٹاؤن سے پڑھا ہے، میں ان کی ترجیحات کو، ان کے مذہب کو صحیح سمجھتا ہوں، لیکن باقیوں کو عزت دیتا، احترام دیتا ہوں، اختلاف اپنی جگہ، خلاف نہیں ہوں میں، اختلاف تو ہوتا ہے، اختلاف رائے تو ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن میں ان کے خلاف نہیں ہوں۔ لیکن صحابہ کرام تو سب کے ہیں، صحابہ تو کسی ایک طبقے کے نہیں ہیں، صحابہ تو سب کے ہیں، اس طرح قرآن سب کا ہے، احادیث سب کی ہیں، میرے نبی سب کے ہیں، اللہ سب کے ہیں، صحابہ بھی سب کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سنی کے نہیں ہیں، صحابہ سب کے ہیں، اور سب کو صحابہ کی عزت کرنا واجب اور فرض ہے۔ حضرت علی کوفہ کے منبر پر بیٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلان کرتے ہیں، غور سے سنو، اعلان کرتے ہیں، لوگوں میری بات غور سے سننا، میں علی ہوں، جس نے ابو بکر عمر پر مجھے فضیلت دی، جس نے ابو بکر عمر پر مجھے فضیلت دی، میں علی اس کو خود 40 کوڑے لگاؤں گا کوفہ کے اندر۔ ہمارے ترتیب ہے ابو بکر عمر عثمان علی، پھر بدر کے صحابہ، احد کے صحابہ، درجات تو ہیں صحابہ میں، درجات تو ہیں، لیکن تمام صحابہ ہمارے نزدیک جنت الفردوس کے مالک ہیں، اور جنت الفردوس اللہ نے ان کو دنیا میں دے دی ہے۔ پاکستان کے اندر ہر محرم الحرام کو بڑے دل افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، کون کرتا ہے مجھے نہیں پتا، میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، نہ کسی فرقے پر نہ پارٹی پر، لیکن یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کون کرتا ہے، یہ ختم کیوں نہیں ہوتی گستاخی؟ اس سال بھی کراچی کے اندر نشتر پارک کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو شجرہ خبیثہ کہا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، خبیث درخت،
ثم نعوذ باللہ من ذلک، اللہ کرے کفر نہ ہو۔ اس سال بھی حیدرآباد کے اندر گستاخی ہوئی، اس سال بھی سکر کے اندر دیوار پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لکھ کے آگے لعنت لکھا گیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہم درخواست کرتے ہیں حکومت پاکستان سے اور میرے سننے والوں سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی، خدا را ان لوگوں کو روکو، یہ پاکستان میں عذاب لانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اگر ان سرزمین پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کی باتیں لکھی گئی، اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور یہ قیامت کی نشانی ہے، کہیں قیامت نہ آ جائے اور ہم اس کا ذریعہ بن جائیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کسی فرقے کے ہیں، یہ کون ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن آپ ان لوگوں کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں نہیں روکتے؟ چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہو، چاہے حسنین کریمین کی گستاخی ہو، خدا کی قسم گستاخی اگر حضرت علی کی بھی ہوگی تو ہم ایسے ہی تڑپیں گے، اور گستاخی اگر حضرت حسنین کی بھی ہوگی تو ہم ایسے ہی تڑپیں گے۔ لیکن اگر گستاخی خلفائے راشدین کی ہو رہی ہے، ابو بکر عثمان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ہو رہی ہے، تو خدا کی قسم ہم ایسے ہی تڑپیں گے۔ ہمارے باپ کو گالی دو کوئی بات نہیں، ہم شاید معاف کر دیں، ہماری ماں کو گالی دو کوئی بات نہیں، ہم شاید معاف کر دیں، ہمارے دادا پر دادا کو گالی دو کوئی بات نہیں، ہم معاف کر دیں۔ لیکن خدا را اگر صحابہ کو کوئی گالیاں دے، اور پاکستان تو صحابہ کی جوتیوں کا صدقہ تھا، یہ تو کلمے کی اوپر بنا تھا، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ تو صحابہ نے ہم تک پہنچایا تھا۔ اگر صحابہ کو کوئی گرا برا کہے گا تو خدا کی قسم شاید ہم سے برداشت نہیں ہوگا، شاید ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تو حکومت کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ کرے میری بات شاید ان تک پہنچے یا علماء کی بات پہنچے کہ ہم پاکستان کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، ہم اس کو امن میں لانا چاہتے ہیں، یہ امن کا ملک ہے۔ لیکن اگر صحابہ کو امن نہیں ملا تو ملک کو پھر امن کیسے ملے گا؟ جب صحابہ کو امن نہیں ملا تو ملک کو بھی امن پھر نہیں مل سکتا۔ اللہ کا واسطے ان کو روکو، ان کو قانونی شکنجے میں لے کے آنا چاہیے، اور ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ آج عام لوگ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مسئلہ پوچھتے ہیں۔ مجھ سے پوچھا 10 دن ایک آدمی نے بحث کی، میں مناظرہ نہیں کرتا، میں بحث نہیں کرتا، نہ میرا کسی فرقے سے تعلق ہے، نہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، برملا اعلان کر رہا ہوں، میرا بیان انٹرنیٹ پہ بھی جا رہا ہے، آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں، اور جو مجھے یہاں سننے والے ہیں 5 سال سے وہ سن رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں کسی فرقے اور کسی سیاسی پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے۔ میں عمل کی بات کرتا ہوں، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مجھ سے 10 دن بحث کی، رمضان کی آخری 10 راتوں میں۔ مسلمان، میں نے اس کو سمجھایا، احادیث کے وہ حوالے دے رہا تھا، میں نے اس کو سمجھایا، میں نے اس کے جواب بھی دیے پیار محبت سے بیٹھ کے، اگرچہ میں بحث نہ ہوں، ایسا نہیں کرتا، نہ میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد سمجھ میں آئی تو ہماری نسلوں کے خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف عقیدہ ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے کہا اللہم اہدی اللہم اہدی اللہم اہدی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو میرے نبی نے دعا دی ہے، اے امیر معاویہ اللہ تجھے ہدایت دے۔ آپ مجھے بتاؤ نبی کی دعا قبول ہوتی ہے یا رد ہوتی ہے؟ بولو سب کو، اس میں کوئی شک ہوتا ہے؟ میرے نبی نے امیر معاویہ کو اللہم اہدی واہدی بھی، امیر معاویہ اللہ تجھے سیدھے راستے پہ چلا، اللہ تعالیٰ تیرے راستے سے ہدایت پھیرائے۔ تو مجھے بتاؤ کہ دعا قبول ہوئی تھی نا؟ ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سیدھے راستے پہ اللہ کے نبی کی دعا تھی، یا تو اگر اللہ کے اگر سیدھے راستے پہ نعوذ باللہ نہیں تھے تو پھر اللہ کے نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی، نعوذ باللہ۔ میرے نبی نے کہا جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں گے قیامت والے دن ان پر نور کی چادر ہوگی، نور کی چادر، کاتب وحی قرآن لکھا ہوا جو آج ہم پڑھتے ہیں، دیگر صحابہ نے بھی لکھا ہے، اس میں سیر فہرست حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا لکھا ہوا قرآن ہم پڑھتے ہیں۔ اور آج اس طرح ان کے خلاف بولا جائے، اور کراچی کے اندر اور دیگر شہروں کے اندر پاکستان میں، تو مسلمانوں کی تو دل آزاری ہوگی نہیں ہوگی، اور ہونی چاہیے بھی۔
آخری بات ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی زوجہ ہے، ٹھیک ہے، ام حبیبہ بہن کس کی ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا امیر امت کے ماموں ہیں، امت کے ماموں ہیں، خال المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں ازواج امہاتہم ان کی سگی بہن ام حبیبہ میرے نبی کی زوجہ ہیں، اور جو میرے نبی کی بیوی ہوگی وہ امت کی کیا ہے؟ ماں ہے، اور ماں کا بھائی کیا ہوتا ہے؟ ماں، اور بیوی کا بھائی کیا ہوتا ہے؟ سالہ، کیا ہوتا ہے؟ ہماری زبان میں اس کو سالہ کہتے ہیں۔ ام حبیبہ کی گود میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی داخل ہوتے ہیں گھر میں، کہا یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں حبیبہ؟ کہا یا رسول اللہ میرا بھائی ہے، مجھے بڑا محبوب ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا اچھا تمہارا بھائی تمہیں بہت محبوب ہے؟ اخبار مدینہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے الفاظ سنو، کہا ام حبیبہ جس طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے محبوب ہے تیرا بھائی، اس طرح تیرا بھائی اللہ اور اس کے رسول کو بھی محبوب ہے، اللہ اس کے رسول۔ میرے دوستو ہم کہاں جائیں؟ ان روایتوں کو لے کے کہاں جائیں؟ اگر اتنے بڑے بڑے لوگوں کو اس طرح کے الفاظ کہے جائیں تو ہم کہاں جا کے اپنا سر ماریں؟ ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، لیکن ہم غیرت کو کیسے اپنے اندر سے ختم کریں؟ یہ تو غیرت کے خلاف بات ہے کہ ہم چپ ہو جائیں۔ تو خدا را میں پھر آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، صحابہ کے بارے میں اپنا ایمان اور عقیدہ بالکل صاف رکھو، ایک ایک صحابی کے بارے میں، چاہے وہ صحابیہ ہو یا صحابیہ ہو، جو ہوا ان کے درمیان سو ہوا، ہمیں اس کو چھیڑنے کی اب ضرورت نہیں ہے، اللہ نے بھی معاف کیا، اس کے نبی نے معاف کیا، آپس میں معافی ہو گئی، رحماء بینہم، قرآن قیامت تک کے لیے قرآن نے کہا آپس میں رحم دل ہے، آپس میں رحم دل ہے۔ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنا عقیدہ صحابہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں صاف ستھرا اور صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جو ان لوگوں کی گستاخی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت ہے، ہماری دعا ہے اللہ ان کو بھی سیدھے راستے دکھائے، اور اگر ان کے جو ہے نا تقدیر میں مقدر میں ہدایت اور سیدھا راستہ نہیں ہے تو اللہ ان سے خود بدلا دے، اللہ ان سے خود بدلا دے۔ وما علیک الا البلاغ۔